السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ جن حضرات نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں، اور جو حضرات ابھی ہمارے چینل پر آئے ہیں سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو میری گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں۔ سامعین، آج کے ماحول میں کچھ اسکالرز ایسے ہیں جو آپ کو قرآن، حدیث، بخاری اور مسلم کی بات کرتے نظر آئیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے دوستو کہ یہ حضرات عشق محمد سے محروم ہیں، کیونکہ عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے معشوق کی ہر ادا کو اپنانا چاہتا ہے، اور جو صرف بخاری اور مسلم کو فالو کرتا ہے، یعنی کتاب کو جو فالو کرتا ہے، وہ صرف احادیث نکال کر آپ کو بتائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کیونکہ وہ عاشق نہیں ہے اس لیے وہ آپ کو عشق نبی سے ہٹائے گا، یعنی نبی کی اداؤں سے ہٹا کر صرف حدیث دکھا کر آپ کو عامل بالحدیث بنا دے گا۔ مسلک حنفی کے مسائل میں آپ غور کریں گے تو الحمدللہ ہمارے امام صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ہر مسئلے میں قرآن اور نبی کی سنت کو لیا ہے۔ صحیح احادیث تو بہت ہیں، لیکن ہر صحیح حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صحیح حدیث پر عمل کیا جائے۔ بہت ساری احادیث منسوخ ہوتی ہیں، بہت ساری متروک ہوتی ہیں، اور بہت ساری احادیث ایسی ہوتی ہیں جن پر حضور نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ عمل کیا، آپ کی عادت نہیں تھی۔ تو مسلک حنفی کی یہ خصوصیت ہے کہ ہمارے امام صاحب نے عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے مسائل کو قرآن و حدیث سے اس طرح مستنبط کیا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے، اور حدیث میں بھی اس حدیث پر عمل ہوتا ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رہی ہو۔ جیسے کہ ایک مسئلہ ہے مصافحہ کا، اگر کوئی ایک ہاتھ سے مصافحہ کرے تب بھی درست ہے، دونوں ہاتھ سے کرے تب بھی درست ہے، لیکن غیر مقلد حضرات ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کریں گے، جبکہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کی حدیث بھی موجود ہے، وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھلائی جبکہ میرے ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا۔ تو مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا بھی درست ہے، غلط نہیں ہے، لیکن دونوں ہاتھوں سے کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوستو، اسی طرح سر پر ٹوپی پہننے کا مسئلہ ہے، اور سر پر ٹوپی پہننا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں سے ہے۔ آپ ہر وقت ٹوپی سر پر پہنا کرتے تھے، نماز میں بھی اور غیر نماز میں بھی، ہر حالت میں ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، اور بخاری شریف میں ایک حدیث آئی ہے جس میں آپ نے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی ہے، اہل حدیث حضرات نے اس حدیث کو لے لیا ہے اور حضور کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اسلاف کی تشریحات کو چھوڑ کر اپنی منمانی تشریحات کو صحیح قرار دیا، اپنی منمانی تحقیق کی وجہ سے سنت سے یہ حضرات محروم ہو گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے اور صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔